تڑپ رہا ہوں تیرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ایک تو انا تاکید کے لیے ہے، اور دوسرا یصلون مضارع استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، تو معلوم ہوا پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی صلاۃ اور ہے، ملائکہ کی صلاۃ اور ہے، بندوں کی صلاۃ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہے رحمت کا نازل فرمانا، آپ کی حمد و تعریف کرنا، اور ملائکہ کی صلاۃ وہ ہے استغفار، اور بندوں کی صلاۃ ہے طلب رحمت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی طلب اللہ تعالیٰ سے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو اور اس پر سلام بھیجو۔ تو یہاں امر ہے، اور امر جو ہے وجوب اور فرضیت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو پھر کیا حکم ہے؟ احناف میں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنا ضروری اور واجب ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ صلاۃ بھیجنا واجب ہے، اور بعد میں صلاۃ بھیجنا اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو مستحب ہے۔ اور نماز کے اندر کا مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں صلاۃ اور درود فرض ہے، اور احناف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت ہے، اور سنت کے بغیر چیز ناقص ہوتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر صلاۃ نہ بھیجا جائے، درود نہ پڑھا جائے، وہ صلاۃ ناقص ہے۔ اور سلام کی اہمیت عجیب ہے، میں ایک اور انداز سے بیان کیا کرتا ہوں کہ سلام بھیجنے کے لیے ایسی بات نہیں ہے پہلے غسل کریں، وضو کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، پھر آپ نے نماز کی نیت باندھی تو پہلے ثنا اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، پھر فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد تسبیح ہے، پھر سجدہ ہے، پھر سجدہ ہے۔ لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات ہوتی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اب اس قابل ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام بھیجیں۔ پھر ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام نہایت ضروری ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرۃ، جس شخص نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت کافی ہے، لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ ایک دفعہ صلاۃ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت فرماتے ہیں۔ ومن صلی علیہ عشرۃ صلی اللہ علیہ 100 مرہ، اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ 100 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے، اور جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ تو جہنم سے بھی بری ہے، نفاق سے بھی بری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور عجیب حدیث ہے، فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور کثرت کی ادنا مقدار 3 تسبیحات ہیں، اس لیے قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ
اپنے مریدین متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم 3 تسبیحات درود شریف کی روزانہ ضرور ہونی چاہیے، اور ہم بھی اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں کہ کم از کم 3 تسبیحات درود شریف کی ضرور ہونی چاہیے، اور ہمارے اکابر کا بھی درود شریف پڑھنے کا معمول رہا ہے۔ چنانچہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالہادی رحمہ اللہ دین پوری، ان کے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک روزانہ 16,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، روزانہ 16,000 دفعہ درود شریف، اور 40 سال تک پڑھتے رہے۔ اور ہم اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں حیات ہیں، تو اگر ان کے قبر کے پاس وہاں جا کر روضہ اطہر پہ درود پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں، اور دور سے اگر پڑھا جائے تو آپ کے پاس پہنچایا جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر سلام بھیجتا ہے، صلوات کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، سمیت ہوں، اور جو دور سے پڑھے تو ابلغتہ میرے پاس پہنچایا جائے۔ ایک اور عجیب حدیث ہے، فرمایا وکل اللہ ملکا بقبری، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، آتاہ اسماء الخلائق، اس میں ایسی طاقت ہے کہ ساری مخلوق کی آواز کو وہ سن سکتا ہے۔ فلا یصلی احد علی الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم والدہ وہذا فلان ابن فلان صلی علیک، فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت ہے، تو کوئی شخص بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا قیامت تک مگر میرے پاس وہ پہنچاتا ہے، اس کا نام بھی، اس کے والد کا، اور یوں کہتا ہے یہ فلاں فلاں کا بیٹا صلی اللہ علیہ کا اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو کتنی خوش بختی کی بات ہے، ہم سیاہکاروں گناہ گاروں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہو، دربار میں ہو، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اپنے روضہ سے خوش ہوتی ہے، اور حضور کی خوشی کتنی سعادت کی بات ہے۔ قاضی احسان شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے خوش پوشاک تھے، خوش آواز تھے، خوش اخلاق تھے۔ تو وہ ایک دفعہ روضہ اطہر پر حاضر تھے، ایک مولوی صاحب آگے دوسرے نظریے کے، وہ کہنا تسی اتھے کے تھے آگے روضے تھے، یعنی معاذ اللہ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ تم تو گستاخ ہو، یہاں حضور کے روضے پر کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو آنا تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ امریکہ میں ہیں، نہ افریقہ میں ہیں، نہ پاکستان میں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، اس لیے ہم تو لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ حاضر ہوتے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اور تمہیں آنے کی کیا ضرورت؟ تھوڑا سا عقیدہ ہے پاکستان میں میلاد مناؤ اور شیرین تقسیم کرو، حضور وہیں آ جاتے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، چنانچہ ایک کتاب لکھی گئی ہے المحند علی المفند، مولانا خلیل سہارنپوری اس میں فرماتے ہیں عندنا وعند مشایخنا حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وبجمیع الانبیاء والشہداء لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المسلمین بل لسائر الناس، المحند المصطفیٰ 38۔ اس میں فرماتے ہیں ہمارا اور ہمارے مشائخ رحم اللہ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات کے ساتھ ہیں، اور یہ آپ کی حیات دنیاوی جیسی بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہے، برزخی نہیں ہے، یہ تو برزخی تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو حاصل ہے، کیوں اگر وہ حیات نہ ہو، روح کا تعلق نہ ہو تو ثواب و جزا کیسے ہوتا؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں حیات ہیں، اور حیات آپ کی اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ اور سلام بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔